السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں دوسری ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، آڈیو ویڈیو حضرت مولوی عبدالغنی صاحب خان صاحب کے بارے میں، جن کا مضمون ان کے بیٹے عبدالرحمن خان صاحب نے الفضل انٹرنیشنل میں 12 اپریل 2022 بروز منگل وہ جو شائع کیا تھا۔ تو اگلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قادیان میں وہ دوبارہ آمد۔ علی گڑھ میں بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی آپ کو قادیان کی یاد نے بے قرار کر دیا، لہٰذا آپ امتحانات کے بعد وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے قادیان کھینچے چلے آئے۔ قادیان آ کر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیماری کے ایام میں تیمارداری میں ہمتاً حصہ لیا، اور حضور کی وفات کے بعد بھی قادیان میں ٹھہرے رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اور قادیان سے محبت اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنا۔ ابھی آپ قادیان میں ہی تھے کہ آپ کو گھر والوں کی طرف سے گھر والوں نے 3 کارڈ جو آپ کے بی ایس سی کے نتیجے کے بعد گھر میں یکے بعد دیگرے آئے تھے، قادیان بھجوائے۔ آپ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ تینوں کارڈ پیش کر دیے۔ ایک کارڈ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے آفس سے ملا، جس میں لکھا تھا کہ چونکہ تم پہلے مسلمان طالب علم ہو جس نے کیمسٹری میں گریجویشن کی ہے، اس لیے جناب وائس چانسلر صاحب آپ کو بحیثیت ڈیمونسٹریٹر رکھنا چاہتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے ہیڈ آفس میں رپورٹ کریں۔ دوسرا کارڈ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تھا، جس میں درج تھا کہ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف سے انڈین آئی سی ایس سول سروس کے لیے جن 3 ناموں کی سفارش کی گئی ہے، ان میں تمہارا نام بھی ہے، اس لیے آؤ اور دفتر اعضا میں رپورٹ کرو تاکہ تمہارے انٹرویو کی تاریخ طے کی جا سکے۔ تیسرا کارڈ ضلع فرخ آباد کے کمشنر آفس کی طرف سے کمشنر صاحب کے انٹرویو کے متعلق تھا۔ کمشنر صاحب نے میرے دادا جان سے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کا بیٹا گریجویٹ ہو جائے گا تو وہ اسے براہ راست تحصیلداری کی سروس دیں گے۔ حضور وہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد صاحب سے آپ کا رجحان جاننے کے لیے استفسار کیا تو کہ تم محکمہ تعلیم یا ایڈمنسٹریشن میں سے کس شعبہ میں جانا پسند کرتے ہو؟ آپ نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور میں قادیان اس ارادے سے آیا ہوں کہ اگر مجھے سڑک پر بیٹھ کر لوگوں کی جوتیاں پالش کرنے یا مرمت کرنے کے لیے کہا جائے گا تو حکم کی تعمیل کروں گا، مگر قادیان سے نہیں جاؤں گا۔ اس پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ کل سے تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں سائنس پڑھانا شروع کر دو۔ آپ ابتدا میں کچھ عرصہ آنریری طور پر پڑھاتے رہے، جبکہ 15 نومبر 1916 کو آپ کا مستقل تقرر بطور سائنس ٹیچر تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان میں ہوا۔
مرکزی عہدوں میں خدمت کا موقع۔ حضرت وہ جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوری 1919 میں جب پہلی مرتبہ نظارتوں کی تشکیل فرمائی تو آپ کو ناظر بیت المال مقرر فرمایا۔ الفضل 4 جنوری 1919 میں یہ چھپا ہوا ہے۔ نظارت بیت المال میں 17 سال کام کرنے کے بعد 1936 میں آپ کا تبادلہ ہوا اور آپ ناظر دعوت تبلیغ مقرر ہوئے۔ 1 نومبر 1945 کو 60 سال کی عمر ہو جانے پر حسب قواعد صدر انجمن احمدیہ سے آپ ریٹائر ہوئے، لیکن چارج دینے کے دوسرے روز ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تحریک جدید میں وکیل التبشیر مقرر فرمایا۔ تقسیم ملک پر جب صدر انجمن احمدیہ کے قادیان کے دفاتر پاکستان آئے تو اول لاہور اور پھر اور بعد ازاں روا میں آپ بیک وقت ناظر دعوت و تبلیغ اور وکیل تبشیر کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان ہر دو ذمہ داریوں سے 1950 میں آخری مرتبہ سبکدوش ہوئے۔ الفضل 10 جنوری 1960 صفحہ نمبر 3۔ آپ کو متعدد مرتبہ جلسہ سالانہ قادیان اور روا میں مختلف موضوعات پر تقاریر کا موقع ملتا رہا اور بعض اجلاسات جلسہ سالانہ کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ نمائندہ مجلس مشاورت 15 اور 16 اپریل 1922 کی اولین مجلس مشاورت رپورٹ مجلس مشاورت 1922 صفحہ نمبر 3 زیر نمبر 27 سے لے کر 1950 تک جب تک آپ ناظر رہے مرکزی نمائندہ کی حیثیت سے مجلس مشاورت میں شمولیت کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خراج تحسین۔ جولائی 1924 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر یورپ کے لیے روانگی سے قبل ایک مشاورتی کمیٹی تجویز فرمائی جس کے 12 ممبران میں سے چوتھا ممبر آپ کو نامزد فرمایا اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ ماسٹر عبدالغنی صاحب کی بھی میں قدر کرتا ہوں۔ سلسلہ کے کاموں کے تفکرات کی وجہ سے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کی عمر اتنی نہیں جتنی عمر کے وہ نظر آتے ہیں، لیکن مالی معاملات میں اعتراض اور تنبیہوں کی وجہ سے وہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ الفضل 22 جولائی 1924 صفحہ نمبر 6۔ اس طرح 26 مارچ 1939 کو جلسہ خلافت جوبلی کے پروگرام کی تعمیر کے لیے ایک سب کمیٹی مقرر ہوئی جس کے ایک ممبر آپ بھی تھے۔ اس سب کمیٹی کی تجاویز مجلس مشاورت 1939 میں پیش کی گئی، یعنی 1939، جس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ جات فرمائے اور انتظامات کی سر انجام دہی کے لیے
5 رکنی کمیٹی مقرر فرمائی جن کے صدر حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے اور ایک ممبر آپ بھی تھے۔ روایدات جلسہ خلافت جوبلی از مولانا عبدالرحیم نیر صاحب درد۔ ممبر اچھا کمیٹی فرقان بٹالین کے ممبر۔ 1948 میں حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ سے ایک رضاکار بٹالین کے قیام کا منشا ظاہر کیا، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقان بٹالین کا قیام فرمایا۔ اس بٹالین میں رضاکار بھجوانے اور دوسرے ضروری انتظامات کرنے کے لیے درجہ ذیل کمیٹی کا قیام فرمایا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب صدر، مکرم مولوی عبدالرحیم درد صاحب سیکرٹری، مکرم سید زین العابدین ولی اللہ صاحب ناظر امور عامہ، یہ ممبر یعنی باقی وہ ممبر ہاں، اور مکرم مولوی عبدالغنی صاحب ناظر دعوت تبلیغ ممبر۔ اس کمیٹی کا ذکر قیام امن کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ احمدیہ جلد 5 صفحہ 700 تا 701۔ آخری بیماری، یہ کافی لمبا ہے، باقی میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔